یہ پرانا اور حقیقی واقعہ ہے کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں سیٹھ عابد اور بہت سے دوستوں کا کردار بھی بہت اہم رہا ہے، جن کے نام تک سے ہم لوگ واقف نہیں ہیں۔ عبداللہ بھٹی، سمگلر کے محب وطن، مالکان، سیاستدان، IPPS اور آج کے نام نہاد سیاستدان۔ یہ ستمبر 1948 کی بات ہے جب ہندوستان نے ریاست جونا گڑھ پر یہ کہہ کر قبضہ کر لیا کہ ریاست کا حکمران نواب مہابت خان لاکھ مسلمان سہی مگر ریاستی عوام کی اکثریت تو ہندو ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ جونا گڑھ پر بھارتی قبضہ کے بعد نواب مہابت خان بمشکل اپنے اہل خانہ کی جان بچا کر کسی نہ کسی طرح پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور کھارا در کراچی میں قیام کیا۔ نواب صاحب اپنے سرکاری خزانے میں 48 من سونا چھوڑ آئے تھے اور وہ ایسی جگہ پر محفوظ تھا جس کا علم نواب صاحب کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ اگر ہندوستانی افواج پورا محل بھی کھود دیتی تو انہیں سونا نہ ملتا۔ نواب صاحب کی خواہش یہ تھی کہ وہ سونا کسی طرح پاکستان لایا جا سکے تو وہ اس کا نصف حصہ حکومت پاکستان کے خزانے میں جمع کرا دیں گے۔ ان دنوں پاکستان شدید مالی بحران کا شکار بھی تھا۔ نواب صاحب خلوص دل کے ساتھ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے تھے، مگر وہ 48 من سونا پاکستان لائیں کیسے؟ اب کردار شروع ہوتا ہے کھوٹے سکے کا۔ وہ تھا اس دور کا مشہور اسمگلر حاجی عبداللہ بھٹی، جو سمندر پار بستی صالح آباد میں رہائش پذیر تھا۔ یہ بستی کراچی کی بندرگاہ کی ماڑی سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ عبداللہ بھٹی اس وقت 80 سال کے تھے اور اپنا پیشہ ترک کر کے یاد الہی میں مصروف تھے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شکار کرنا نہیں بھولتا۔ نواب مہابت خان نے لیاقت علی خان سے کہا کہ وہ عبداللہ بھٹی کو اس بات پر راضی کر لیں گے۔ سونا جونا گڑھ کے خزانے سے نکال لائے۔ عبداللہ بھٹی نے وزیر اعظم کے کہنے پر حامی بھر لی اور اپنے بیٹوں قاسم بھٹی اور عبد الرحمان بھٹی کو ساتھ لے کر سمندر کے راستے تیز رفتار لانچوں کے ذریعے جونا گڑھ روانہ ہو گئے۔ سمندر کے راستے میں یہ فاصلہ 300 کلومیٹر ہے۔ پاکستانی فوج کے چند بہترین کمانڈوز بھی ان کے ساتھ تھے۔ سمندری لہروں سے لڑتے جھگڑتے ان لوگوں نے 1 بجے دوپہر کو بحری سفر شروع کیا اور خفیہ راستوں سے ہوتے ہوئے جونا گڑھ کے ساحل پر پہنچ گئے۔ اس وقت رات کے 10 بجے تھے۔ محل ساحل سمندر سے زیادہ دور نہ تھا۔ پاکستان کے کمانڈوز نے محل پر متعین بھارتی فوج کے افسران اور سپاہیوں کا خاتمہ کیا اور اس راستے میں آنے والی ہر پریشانی سے نمٹنے کے بعد جب عبداللہ بھٹی نے خان لیاقت علی خان کی موجودگی میں 48 من سونا نواب مہابت خان کے حوالے کیا تو نواب صاحب نے حسب وعدہ 24 من سونا حکومت پاکستان کے حوالے کیا اور اپنے حصے میں آنے والے 24 من سونے میں سے 4 من سونا حاجی عبداللہ بھٹی کو بطور انعام پیش کیا۔ حاجی عبداللہ بھٹی نے یہ سونا لینے سے صاف انکار کر دیا اور زاروں قطار بچوں کی طرح روتے ہوئے بولے، سائیں بابا، سندھی کو ادب کے ساتھ مخاطب کرنا یہی کافی ہے۔ میں نے ساری زندگی اسمگلنگ کی مگر وہ انگریز کا زمانہ تھا۔ اب میں نے اسمگلنگ نہیں کی بلکہ پاکستانی ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ میں اسمگلر ضرور ہوں مگر مادر وطن کی دولت نہیں لوٹوں گا۔ پھر دوبارہ رونے لگ گئے اور کہا، میں نے ساری عمر میں اسمگلنگ سے 3 من سونا جمع کیا ہے۔ یہ میں وزیر اعظم کو مادر وطن کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میرے پاس ذاتی 2 من سونا ہے جو اس مقدس دیس کی نظر ہے۔ اب آنسو بہانے والوں میں حاجی عبداللہ بھٹی، نواب مہابت خان اور وزیر اعظم لیاقت علی خان خود بھی شامل تھے، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے۔ یہ کہانی پاکستان کے ان حرام خوروں کے منہ پر تماچا ہے، چاہے وہ سیاستدان ہو، جرنیل ہو یا جج ہو، جو ملک کی دولت لوٹ کر باہر لے گئے ہیں، یا آج بھی مفت بجلی، مفت پیٹرول، مفت ہوائی سفر، بیرون ملک مفت سیر و تفریح اور علاج معالجے کے نام پر اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، جبکہ غریب آدمی دن بدن مزید غریب ہوتا جا رہا ہے۔ وہ اپنی مجبوریوں کے تلے دبتا جا رہا ہے۔ اس کی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، نہ وہ بجلی کے بل ادا کر سکتا ہے، نہ اپنی گاڑیوں میں پیٹرول بھر کے اپنے بچوں کو وہ سہولیات دے سکتا ہے جو اسے دینی چاہیے۔ لیکن نام نہاد سیاستدان، جرنیل، پولیٹیشین کے علاوہ بیوروکریٹ اور جتنے بھی لوگ اس کیٹیگری میں آتے ہیں جو ملک کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں، وہ کسی بھول میں نہ رہیں کہ اس دنیا میں بھی انہیں اس کیے گئے ظلم کا حساب دینا ہوگا اور آخرت کا سفر تو بہت ہی کٹھن اور طویل ہوگا۔
یہ اقتباس اردو ڈائجسٹ سے لیا گیا ہے۔ آئیے ان محب وطن لوگوں کو سلام پیش کریں اور رب العزت سے دعا کریں کہ ان نیک لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور اس ملک کے لٹیروں کو نیست و نابود کر دے۔ اس تحریر کو اپنے پاس نہ رکھیں، آگے شیئر کریں، شاید کسی کی غیرت جاگ جائے اور آپ بھی اس صدقہ جاریہ میں حصے دار ٹھہرے جائیں۔ میرا باپ مجھے کراچی کے ایک مشہور انگلش میڈیم سکول میں داخل کروانے لے گیا۔ پرنسپل نے میرا انگلش میں انٹرویو لیا اور اس کے بعد میں ناکام ہوا تو پرنسپل نے میرے والد سے کہا کہ آپ کا بیٹا اس ادارے کے قابل نہیں، بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو واپس اپنے گاؤں لے جائیں اور اس سے گائے بھینسوں کے گوبر صاف کروائیں۔ یہ ایک ایسا طنز تھا جس کو سن کر میری آنکھیں لال ہو گئیں۔ میں نے پرنسپل صاحب سے کہا کہ مجھے داخلہ دے دیجئے، بے شک آپ مجھ سے اسکول کے واش روم تک صاف کروا لیجئے گا، میں وہ بھی کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ میرے باپ کی خواہش ہے کہ میں کسی اچھے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھوں۔ تو پرنسپل نے غصے سے کہا کہ تم لوگ جا سکتے ہو، میرا قیمتی وقت ضائع نہ کرو۔ میں نے پرنسپل سے کہا کہ ایک دن ضرور آئے گا جب آپ مجھ سے ملنے کے لیے ترسیں گے۔ پرنسپل یہ سن کر مسکرانے لگا۔ میں اپنے باپ کے ساتھ واپس اپنے گاؤں لوٹ آیا اور اس کے بعد گھر کی چھت پر سونا شروع کیا۔ میرا باپ حیران ہوا کہ اس کے بیٹے کو آخر ہوا کیا ہے۔ ایک دن اس نے چھت پر جھانک کر دیکھا تو حیران رہ گیا، کیونکہ کیمبرج یونیورسٹی کے سب سے کم عمر سائنسدان ڈاکٹر عبدالصمد بلوچ کی داستان، جن کو کراچی کے ایک اسکول پرنسپل نے کہا تھا بہتر یہی ہوگا کہ تم گاؤں واپس چلے جاؤ اور اپنے والد صاحب کے ساتھ زمینوں پر کام کرو۔ پاکستان صوبہ بلوچستان کے پسماندہ ضلع کے دور دراز گاؤں بلیدہ کے رہائشیوں نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ ان کے علاقے کے ایک غریب طبقے کے زمیندار کا بیٹا خلائی ٹیکنالوجی پر کام کرنے والا سائنسدان اور برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا سب سے کم عمر سینئر ریسرچر سائنسدان اور فیلو ہونے کا اعزاز حاصل کرنے والا ہے۔ میرا تعلق ایک ایسے علاقے سے ہے جہاں پر تعلیم کا کوئی زیادہ رواج نہیں تھا، بلکہ پورے علاقے میں گنتی کے ہی چند لوگ ہوں گے جو خط وغیرہ پڑھ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ خط بھی کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ میرے والد اور والدہ نے کبھی سکول کا منہ نہیں دیکھا تھا، مگر بچپن سے ہی ان کی خواہش تھی کہ ہم پڑھ لکھ جائیں۔ ہم زمیندار ضرور ہیں اور زمینیں بھی کافی تھی، مگر ہماری زمینوں پر وہ پیداوار نہیں ہوتی تھی جو ہونی چاہیے۔ چنانچہ والدہ میری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کیا کچھ کرتی تھی میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ والد صاحب کو اقبال کے کچھ اشعار یاد تھے جو وہ مجھے اور میرے بھائیوں کو ہر وقت سنایا کرتے تھے، جس سے ہماری ہمت بن جاتی تھی۔ پڑھائی میں میری دلچسپی کو دیکھتے ہوئے والد صاحب ہمیں ساتھ لے کر کراچی کے علاقے لیاری پہنچ گئے۔ جب میں پہلی مرتبہ کراچی آیا تو یقین کریں کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ کوئی اور ہی دنیا ہے۔ لوگ، ٹریفک، روشنیاں دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا۔ رات کے وقت جلتی لائٹیں دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی روشنیوں کے شہر میں پہنچ چکا ہوں۔ لیاری میں ایک اردو میڈیم سکول میں داخلہ لیا، مگر جلد ہی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ جب تک انگریزی اچھی نہیں ہوگی اس وقت تک ترقی ناممکن ہے۔ اس صورتحال کا اندازہ ہونے کے بعد پڑھنے کی ٹھان لی۔ میں ایک دیہاتی بچہ تھا جو شہری طریقے کو زیادہ نہیں جانتا تھا، مگر میرے پاس والدین کا دیا ہوا اعتماد، کچھ کر گزرنے کا حوصلہ تھا۔ اس موقع پر پرنسپل صاحب نے اپنے دفتر میں والد صاحب کی موجودگی میں میرا انٹرویو لیا اور انگریزی میں ہی مجھ سے بات چیت شروع کر دی۔ حالانکہ والد صاحب نے پرنسپل کو پہلے بتایا تھا کہ یہ یہاں داخلہ لینا اس لیے چاہتا ہے کہ اس کی انگریزی بہتر ہو جائے۔ صورتحال یہ تھی کہ انگریزی تو مجھے آتی نہیں تھی، مگر سمجھ لیتا تھا۔ سب سے پہلے انگریزی میں میرا نام پوچھا، جس کا میں نے اردو میں جواب دیا۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ والد صاحب کیا کرتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ زمینوں میں کام کرتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کچھ اور سوال پوچھے، جسے میں نے کچھ اور سمجھا اور کچھ نہیں سمجھا۔ شاید ان کو اردو میں میرے جواب ناگوار گزرے۔ پھر کہنے لگے، آپ اپنے بیٹے کو واپس اپنے گاؤں لے جائیں اور یہ گائے بھینسوں کے گوبر صاف کرے گا، کیونکہ اس کی اوقات اس ادارے میں پڑھنے کی نہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ادارے میں ٹک پائے گا اور آپ کے بیٹے میں اتنی اہلیت نہیں ہے۔ پرنسپل کے الفاظ سن کر میرے والد کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ یہ ایسے الفاظ تھے جن کو سن کر میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، جبکہ میرے والد مجھ سے نظریں چرا رہے تھے۔ میں نے بغیر سوچے پرنسپل سے کہا کہ کچھ عرصہ بعد
آپ مجھ سے ملنے کو ترسیں گے۔ میری بات سن کر پرنسپل نے مسکرانا شروع کیا۔ یہ بہت بڑی بات تھی جو میں نے کہی تھی، اور وہ بھی بغیر سوچے سمجھے کہہ دی، لیکن اب میں نے سوچ لیا تھا اور ٹھان لیا تھا کہ مجھے تو حوصلے اور عزم کا سبق سکھایا گیا تھا۔ میں واپس اپنے باپ کے ساتھ اپنے گاؤں آ گیا۔ میں نے ابا جان سے کہا کہ میں چھت پر ہی سویا کروں گا۔ ابا جان حیران ہوئے کہ اتنی سردی میں باہر چھت پر کیسے سوئے گا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب نیلی چھت کے نیچے ہی سویا کروں گا، کھلے آسمان تلے سونا ہے مجھے۔ ابا جان نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا ایسا کیا ہے، تم ایسا کیوں کر رہے ہو، یوں کھلے آسمان کے نیچے کیوں سونا چاہتے ہو؟ میں نے ابا سے کہا کہ ابا جان، پرنسپل کی بات ابھی تک بھول نہیں پایا، میرا دم گھٹ رہا ہے، آزاد فضا میں سانس لینا چاہتا ہوں، میں ان تاروں کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، میری منزل اتنی ہی دور ہے جتنے کہ یہ تارے۔ میں جانتا ہوں کہ زندگی میں مجھے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن وہ منزل حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ بیٹے کی بات سن کر باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ باپ نے کہا بیٹا میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، تم اس پرنسپل کی باتوں کو دل پر نہ لو، بلکہ ہمت اور عزم سے اپنی محنت جاری رکھو، انشاءاللہ تجھے اپنا مقام ضرور حاصل ہوگا۔ یہ بات تو ذہن نشیں ہو گئی تھی کہ انگریزی سیکھنا لازم ہے۔ لیاری میں ہی ایک انگلش میڈیم سکول کے بینرز اور پوسٹر لگے تھے۔ میں نے والد صاحب سے کہا کہ مجھے سکول میں داخل کروا دے۔ انگریزی سیکھنے کے لیے میں نے خود سے ہی کوشش شروع کر دی، کبھی انگریزی کے اخبار پڑھتا، کبھی گرامر کی کوئی کتاب پڑھ لیتا، ساتھ ہی سکول کے استادوں سے جو مدد ملتی اس سے بھی پڑھائی کر لیتا۔ گو کہ یہ ایک چھوٹا سا سکول تھا، لیکن کچھ استاد انتہائی محنت سے پڑھایا کرتے تھے۔ جب میٹرک کے امتحان تھے تو لوگوں نے مجھے نقل کرنے کی ترغیب دی، مگر میں نے انکار کر دیا کہ مجھے اپنی محنت کا پھل چاہیے، اور محنت کا پھل ضائع نہیں ہوتا۔ یہی میری والدہ کی بھی مجھے نصیحت تھی، اور ہوا بھی یہی۔ میٹرک کا جب نتیجہ آیا تو میرا A1 گریڈ آیا۔ میں نے میٹرک 2003 میں کیا تھا، جبکہ اسی سال کے آخر میں DG سائنس کالج کراچی میں داخلہ لینے کی کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ مایا ناز سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی اسی کالج میں پڑھتے تھے۔ FSC کے دوران میں ٹیوشن بھی پڑھاتا رہا، کیونکہ ظاہر ہے والدین پر اتنا بوجھ نہیں ڈال سکتا تھا، لیکن اس کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ مجھے درس و تدریس اور تحقیق سے دلچسپی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اگر میں پڑھاؤں گا تو زیادہ سیکھوں گا، اور ہوا بھی یوں۔ FSC کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ جب نتیجہ آیا تو یہاں پر بھی میں نے A1 گریڈ حاصل کیا۔ FSC کے بعد KPK کے شہر سوابی میں غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنس اور ٹیکنالوجی میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ دیا۔ تیاری پوری تھی، چنانچہ انٹری ٹیسٹ شاندار طریقے سے پاس کیا اور 100% اسکالرشپ ملا۔ میرے بھائیوں نے تعلیم کو عموماً خیر باد کہہ دیا تھا۔ وہ چھوٹے موٹے کاروبار کر رہے تھے جس سے وہ ہر ماہ مجھے رقم بھیجتے۔ یہ رقم مجھ جیسے طالب علم جس کی ساری توجہ تعلیم پر تھی کافی تھی، جبکہ یونیورسٹی کی تعلیم تو اسکالرشپ پر تھی۔ مطلب یہ کہ 7ویں کلاس میں کراچی آنے کے بعد جو مسائل شروع ہوئے تھے وہ FSC کرنے اور یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے بعد ختم ہو چکے تھے، اور کامیابیوں کا سفر شروع ہو گیا تھا۔ آج اگر میں تحقیق سے وابستہ ہوں تو در حقیقت یہ مجھے غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ میں پروفیسر فضل احمد خالد کی ترغیب ہے، اور حوصلہ تھا کہ میں نے یونیورسٹی میں ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے تحقیق سے وابستہ ہونا ہے۔ یونیورسٹی میں 2009 میں فارغ ہوا اور اسی سال اینگرو کیمیکل کراچی میں ملازمت شروع کر دی۔ 1 سال تک ملازمت کرتا رہا۔ اسی دوران تحقیق اور اعلیٰ تعلیم کے مختلف اسکالرشپ پروگرامز اور اداروں سے رابطے میں رہا، جس کے بعد مجھے جاپان، کوریا، کینیڈا، جرمنی، امریکہ اور ابو ظہبی سے اسکالرشپ ہوئی۔ MPhil اور ریسرچ کرنے کے لیے سب سے بہترین آفر خلیفہ یونیورسٹی ابو ظہبی سے ملی، کیونکہ اس کے ساتھ امریکہ کی MIT یونیورسٹی کا بھی تعاون تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ ریسرچ کے دوران ان کا اعزاز یہ ایک اچھی تنخواہ جتنا تھا، جس کی وجہ سے میں نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد اسکالرشپ ہی یونیورسٹی آف ٹوکیو سمیت بہت سے عالمی اداروں میں ریسرچ کی، اور PIT کے دوران میری تحقیق زیادہ تر گرافین نام کے معاہدے پر تھی، جس کو استعمال کر کے مختلف آلات بنائے جاتے ہیں۔ یہ ریسرچ بہت سے بین الاقوامی اخبار میں شائع ہوئی۔ جب میری ریسرچ شائع ہوئی تو مجھے امریکہ، ابو ظہبی، ٹوکیو سے مختلف آفرز آئیں۔ میری ریسرچ کیمبرج یونیورسٹی کے ایک مایا ناز سائنسدان کو اچھی لگی، جنہوں نے مجھے وہاں جاب آفر کی۔ ویسے تو تنخواہ اور مراد کے حساب سے بہترین آفر ابو ظہبی کی تھی، لیکن میرا مقصد تنخواہ نہیں تھا، بلکہ اگلی منزل تک پہنچنا تھا،
चुनांचे मैंने यूनिवर्सिटी से आने वाली ऑफर्स को कबूल किया क्योंकि मुझे तहकीक के मैदान में काम करना था। शायद दुनिया भर में तहकीक के हवाले से सबसे बेहतरीन सहूलतें और माहौल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही दस्तयाब था, जहां से न्यूटन जैसे साइंसदान मुंसलिक रह चुके हैं। 2 साल तक कैम्ब्रिज में रिसर्च साइंसदान की हैसियत से काम करने के बाद मुझे सीनियर रिसर्च साइंसदान की हैसियत से काम करने का मौका मिला। मुझे पता नहीं, मगर कहा जाता है कि कैम्ब्रिज में रिसर्च साइंसदान से सीनियर साइंसदान का दर्जा हासिल करने के लिए 2 साल बहुत ही कम अरसा है, और मुझे भी यही लगता है कि मैं वहां सबसे कम उम्र सीनियर साइंसदान हूं। कैम्ब्रिज में जाने के बाद बहुत सी यूरोपीय कंपनियों और स्पेस एजेंसियों के साथ मिलकर स्पेस टेक्नोलॉजी से मुंसलिक आलात बनाए। इन आलात को टेस्ट करने के लिए वक्तन फवक्तन खलाई जहाज और मसनूई सियारे लॉन्च करते हैं, जिनमें पैराबोलिक फ्लाइट, साउंड रॉकेट और दीगर स्पेस क्राफ्ट शामिल हैं। ग्राफेन को पहली मर्तबा खला में भी जाने का मौका मिला। मुख्तलिफ तहकीकात भी जारी हैं, जिनमें सीनियर्स के अलावा खला में अगर जिस्म पर जख्म लग जाए तो इसको किस तरह भरा जाए, इस पर भी काम जारी है। इसके अलावा पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए बरतानिया की कुछ तंजीमों के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, जिसमें इनको सैटेलाइट फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने मुल्क में जाकर काम करने पर फख्र महसूस करूंगा। जिंदगी की इसी दौड़ और अपनी कामयाबी से मैंने ये सबक सीखा है कि लोगों की तनकीद और तंज बरे फिक्रे आपके लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। ये आप पर मुनहसर करता है कि आप इनको कैसा जवाब देते हैं, आपका रद्द अमल कैसा होता है। क्या किसी के तंज या तनकीद से आप मायूस हो जाते हैं, इन फिक्रों को दिल पर लेते हैं, या फिर आपको एक नई जहत मिलती है। मुझे उस स्कूल के प्रिंसिपल का एक एक फिक्रा आज भी याद है। प्रिंसिपल साहब के इस तंजिया फिक्रे के बाद मुझे एक नई ताकत मिली थी, एक नई कुव्वत मिली थी। अपने वालिदैन की दुआ की बदौलत और अपनी मेहनत की वजह से मैं ऐसे मकाम पर पहुंचा जहां पहुंचने के लिए लोग तमन्ना किया करते हैं। और मेरी जिंदगी का ये निचोड़ है कि जब भी आप पर कोई तानेबाजी करे या आपका हौसला पस्त करे तो आप अपने काम के जरिए इसको जवाब दे, क्योंकि कोई भी शख्स जो आपको कमतर या नफरत के काबिल समझता है तो आप अपने काम के जरिए बुलंद मकाम पाकर उससे इंतकाम ले सकते हैं।